شکل کی تیار ہو سکیں، اور دوسری طرف گولیاں اس قدر سخت ہوں کہ حبوب و اقراص اپنی شکل کو برقرار رکھ سکیں، اور دوسری طرف گولیاں اس قدر سخت ہوں کہ جی ٹی سی ایچ پٹنہ کون ہے؟ مشاہد جی ٹی سی ایچ پٹنہ کس کا ہے؟ اچھا پوچھ رہے ہیں، آ رہا تھا۔ رابعہ بتائیے حبوب کے معنی کیا ہوا؟ نہیں معلوم سر۔ اب کس کو کہتے ہیں، قرص کس کو کہتے ہیں؟ کیا سر؟ حب کی جمع حبوب ہوا۔ کوئی بتائے کس کو معلوم ہے؟ جی بتائیے۔ حب مینس گولی ہوتا ہے سر۔ کون؟ اللہ یہ بتائیے، آپ کی بول رہی تھے کیا ہے حب کے معنی؟ کس کی آواز آ رہی تھی؟ گولی سر۔ ہاں ٹھیک ہے، معنی ہوتا ہے۔ اور قرص کے معنی کوئی بتائیے؟ قرص کے معنی بولیے، کون بول رہا ہے؟ کتنا بولی؟ اس کو جو ہے ٹکیا کہتے ہیں۔ قرص کے معنی ٹکیا، چپٹا ٹائپ کا ہوتا ہے ٹکیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا صحیح ہے جواب۔ چلیے ٹھیک ہے، لکھیے۔ اور دوسری طرف گولیاں اس قدر سخت ہوں کہ حبوب و اقراص اپنی شکل کو برقرار رکھ سکیں، اگر رابطہ کا استعمال نہ کیا جائے، حبوب و اقراص اپنی شکل کو برقرار رکھ سکیں ڈیش اگر رابطے کا استعمال نہ کیا جائے تو حبوب و اقراص کی شکل میں ٹیڑھا پن آ جاتی ہے۔ تو حبوب و اقراص اپنی شکل کو برقرار رکھ سکے، اگر رابطے کا استعمال نہ کیا جائے تو حبوب و اقراص کی شکل میں ٹیڑھا پن آ جاتی ہے، اور فورس بائنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اگر رابطے کا استعمال نہ کیا جائے تو حبوب و اقراص کی شکل میں ٹیڑھا پن آ جاتی ہے، اور فورس بائنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جلد ٹوٹ جاتی ہے۔ اور فورس بائنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جلد ٹوٹ جاتی ہے، اور ان پر غلاف چڑھانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فورس بائنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جلد ٹوٹ جاتی ہے، اور ان پر غلاف چڑھانا بھی ممکن نہیں ہوتی۔ پیراگراف چینج کر دیجئے، پیراگراف چینج کر کے لکھیے اقسام رابطہ، رابطہ کے اقسام، اقسام رابطہ۔ اقسام رابطہ، پہلے میں لکھیے سیال،
سیال ڈیش نیم سیال ڈیش جامد. سیال نیم سیال کوما جامد. لکھیے پیراگراف چینج کر کے. رابطے کا انتخاب پیراگراف چینج کر کے لکھیے. رابطے کا انتخاب اجزائے دوائیہ کی طبعی و کیمیاوی خصوصیات کے پیش نظر کیا جاتا ہے. رابطے کا انتخاب اجزائے دوائیہ کی طبعی و کیمیاوی خصوصیات کے پیش نظر کیا جاتا ہے. رابطے کا انتخاب اجزائے دوائیہ کی طبعی و کیمیاوی خصوصیات کے پیش نظر کیا جاتا ہے. پیراگراف چینج کر کے لکھیے. سیال پیراگراف چینج کر دیجئے. پیراگراف چینج کر کے لکھیے. سیال ڈیش دے کے لکھیے. پانی اسی میں سیال کے بعد ڈیش دے کر کے پانی کوما الکوہل کوما گلیسرین. سیال ڈیش دے کے لکھیے. پانی کوما الکوہل کوما گلیسرین. پیراگراف چینج کر کے لکھیے. ان ادویہ میں پیراگراف چینج کر کے لکھیے. ان ادویہ میں پانی بطور رابطہ استعمال ہوتا ہے. پیراگراف چینج کر کے لکھیے. ان ادویہ میں پانی بطور رابطہ استعمال ہوتا ہے جو لعابی اجزاء کی حامل ہوتی ہیں. جو لعابی اجزاء کی حامل ہوتی ہیں اور پانی سے مل کر پھول جاتے ہیں. اور جو لعابی اجزاء کی حامل ہوتی ہیں اور پانی سے مل کر پھول جاتے ہیں اور لیسدار ہو جاتے ہیں لیسدار ہو جاتے ہیں جس سے اجزائے دوائیہ باہم اچھی طرح سے مل جاتے ہیں. ان ادویہ میں پانی بطور رابطہ استعمال ہوتا ہے جو لعابی اجزاء کی حامل ہوتی ہیں اور پانی سے مل کر پھول جاتے ہیں اور لیسدار ہو جاتے ہیں جس سے اجزائے دوائیہ باہم اچھی طرح سے مل جاتے ہیں جس سے اجزائے دوائیہ باہم اچھی طرح سے مل جاتے ہیں. پیراگراف چینج کر کے لکھیے. الکوہل بطور رابطہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے الکوہل بطور رابطہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مرکب میں لیسدار مادے کی شمولیت ہو. الکوہل بطور رابطہ اس وقت استعمال
کیا جاتا ہے جبکہ مرکب میں لیسدار مادے کی شمولیت ہو اور دوسرے اجزاء جو اس میں موجود ہیں وہ لعابی نہ ہو ان الکحل میں رالدار مادے حل پذیر ہوتے ہیں الکحل میں رالدار ری الف لام دال الف ری رالدار مادے حل پذیر ہوتے ہیں اور دوسرے لعابی مادے غیر حل پذیر ہوتے ہیں الکحل میں رالدار مادے حل پذیر ہوتے ہیں اور دوسرے لعابی مادے غیر حل پذیر ہوتے ہیں الکحل مرکب کے مختلف اجزاء کے درمیان الکحل مرکب کے مختلف اجزاء کے درمیان باہم اتصال پیدا کرتا ہے الف تے سواد الف اور لام اتصال پیدا کرتا ہے دراصل حل شدہ رال ہی اصل رابطہ ہوتا ہے الکحل مرکب کے مختلف اجزاء کے درمیان باہم اتصال پیدا کرتا ہے دراصل حل شدہ رال ہی اصل رابطہ ہوتا ہے دراصل حل شدہ رال ہی اصل رابطہ ہوتا ہے لکھیے نیم جامد رابطات لکھیے نیم جامد رابطات نیم جامد اور نیم سیال رابطے میں سمغیات خاص طور سے نیم جامد میں لکھیے نیم جامد رابطات نیم جامد اور نیم سیال رابطے میں سمغیات خاص طور سے سمغ عربی اور کثیرہ نیم جامد اور نیم سیال رابطے میں سمغیات خاص طور سے سمغ عربی اور کثیرہ پیراگراف چینج کر دیجئے پیراگراف چینج کر کے لکھیے گلوکوز کو بطور رابطہ استعمال کرتے ہیں پیراگراف چینج کر کے لکھیے
ग्लूकोज को बतौर राब्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इससे तैयार शुदा हब बहुत नर्म होती है और जल्दी टूट जाती है। ग्लूकोज को बतौर राब्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इससे तैयार शुदा हब बहुत नर्म होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लुआबात का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर बतौर खास किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, लुआबात का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर बतौर खास किया जाता है। लुआबात का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर बतौर खास किया जाता है, जैसे लुआब बहदाना, जैसे लुआब बहदाना, कौमा लुआब अस्पगुल, कौमा लुआब समग अरबी, कौमा लुआब कतीरा, कौमा लुआब गौज़बा, ये सब कसरत से बतौर राब्ता मुश्तमिल हैं। यह सब कसरत से बतौर राब्ता मुश्तमिल हैं। लुआबात का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर बतौर खास किया जाता है, जैसे लुआब बहदाना, कौमा लुआब अस्पगुल, कौमा लुआब समग अरबी, कौमा लुआब कतीरा, कौमा लुआब गौज़बा, यह सब कसरत से बतौर राब्ता मुश्तमिल हैं और उन चीज़ों से तैयार शुदा राब्ता बेहतर माना जाता है। यह सब कसरत से बतौर राब्ता मुश्तमिल हैं और उन चीज़ों से तैयार शुदा राब्ता बेहतर माना जाता है। लेकिन समग अरबी से तैयार शुदा राब्ता की खराबी ये है कि और उन चीज़ों से तैयार शुदा राब्ता बेहतर माना जाता है, लेकिन समग अरबी से तैयार शुदा राब्ता की खराबी ये है कि उनसे जो हुबूब तैयार की जाती है, लेकिन समग अरबी से तैयार शुदा राब्ता की खराबी ये है कि उनसे जो हुबूब तैयार की जाती हैं वह बहुत सख्त हो जाती है। लेकिन समग अरबी से तैयार शुदा राब्ते की खराबी ये है कि इनसे जो हुबूब तैयार की जाती हैं वह बहुत सख्त हो जाती है, जिससे हुबूब की तहलील मादे में मुश्किल से
جس سے حبوب کی تحلیل معدے میں مشکل سے حبوب کی تحلیل معدے میں مشکل سے حل پذیر ہو پاتی ہے جبکہ دوسرے لعابات میں یہ خرابی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ سماغ عربی کے ساتھ شربت کی شمولیت بھی کی جاتی ہے جبکہ دوسرے لعابات میں یہ خرابی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ سماغ عربی کے ساتھ شربت کی شمولیت بھی